بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے ویڈیو میں ہم جنگ جمل کا تفصیلی تذکرہ کریں گے، کیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر آمنے سامنے آئے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغرض اصلاح بصرہ روانگی کا مکمل احوال آپ کو بتائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ کے لیے کس نے مجبور کیا؟ کیا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں پر غالب پوزیشن میں تھیں؟ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیگر ازواج مطہرات نے بھی دیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا چاہتے تھے؟ جنگ کی ابتدا کیسے ہوئی؟ مقتولین کی تعداد کتنی تھی؟ اور جنگ کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اعلان کیا؟ اور ناظرین، آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ جب کتے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھونکنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کیا عبرتناک سزا دی، یہ بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے۔ دونوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے۔ مکہ میں ان کی یہ آمد سن 36 ہجری ربیع الثانی میں شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 4 ماہ بعد ہوئی۔ مکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خروج کے لیے اہم بات چیت ہوئی۔ وہ لوگ جنہوں نے مظلوم خلیفہ کے قتل کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا، ان کے اعصاب پر بڑا بوجھ اور بہت زیادہ دباؤ تھا۔ وہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ وہ مظلوم خلیفہ کی رسوائی کا باعث بنے، اور اب ان کے اس گناہ کا ان کے بقول خون عثمان کے مطالبے کے لیے خروج کے سوا اور کوئی کفارہ نہیں تھا۔ اگرچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو ان کا دفاع کرنا چاہتے تھے دفاعی لڑائی سے منع کر دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا ہے، اللہ کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ کروں گی۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ میری طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں کچھ سستی ہوئی ہے، اب میری توبہ کی یہی شکل ہے کہ ان کے خون کا مطالبہ کرتے ہوئے میرا خون بہا دیا جائے۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا تھا کہ ہم لوگوں کو اس مقصد کے لیے برانگیختہ کریں تاکہ خون عثمان ضائع نہ جائے، کیونکہ ان کے خون کے ضیاع میں اللہ کی قدرت و طاقت کی توہین ہے۔ اگر اس قسم کے واقعات بند نہ ہوئے تو کسی بھی خلیفہ یا امام کو مارا جاتا رہے گا۔ لوگوں کے اعصاب پر اس قسم کا دباؤ یہی تقاضا کر رہا تھا کہ عام لوگوں کو متحرک کیا جائے، انہیں ان کے آرام گاہوں سے نکال کر باہر لا کھڑا کیا جائے۔ ہر آدمی اپنے گھر سے نکل پڑے۔ آگے پیش آنے والے ہولناک حالات و واقعات بھی نظر آ رہے تھے اور غیر متوقع احوال کا اندیشہ بھی تھا۔ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ اب وہ اپنے گھر واپس نہیں آ سکیں گے۔ ان کی اولادوں نے انہیں روتے ہوئے الوداع کہا، اور اس روز مکہ سے بصرہ کی طرف جانے والے دن کو یوم الخیب یعنی آہو بکا کے دن سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اسلام کی خاطر رونے والوں کو اس دن کے بعد پھر کبھی اس طرح روتے نہیں دیکھا گیا۔ مکہ میں ایسے بہت سے عوامل جمع ہو گئے جن کے باعث وہ اپنا مطلوبہ مقصد پورا کرنے کے لیے سنجیدہ طریقوں پر غور کرنے لگے۔ ان عوامل میں سے ایک یہ تھا کہ بنو امیہ مدینہ سے بھاگ کر مکہ پہنچے، اور عبداللہ بن عامر جو عہد عثمانی میں امیر بصرہ تھے وہ بھی مکہ میں تھے۔ وہ لوگوں کو خروج کی ترغیب دے رہے تھے اور مادی امداد کی پیشکش بھی کر رہے تھے۔ اسے یعلا بن امیہ جو یمن سے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر سن کر مدد کے لیے آئے، وہ مکہ پہنچ چکے تھے۔ ان کے پاس مناسب مال، اسلحہ اور جانور بھی تھے۔ انہوں نے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے بھرپور امداد کی پیشکش کی۔ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف منصوبہ بندی کرنے والوں کے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی۔ اس طرح خون عثمان کا مطالبہ کرنے والوں کی قوت مجتمع ہوتی چلی گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ شروع کہاں سے کریں۔ ان سب کے مابین مذاکرات ہوئے اور اس امر پر غور کیا گیا
کہ خروج کے لیے رخ کس طرف ہو۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا، جس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سر فہرست تھیں، کہ ان کا رخ مدینہ کی جانب ہو۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ شام کا رخ کیا جائے تاکہ وہاں قاتلین عثمان کے بالمقابل قوت کو مجتمع کیا جائے۔ طویل غور و خوض کے بعد طے پایا کہ بصرہ کا رخ کرنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ مدینہ میں تو قاتلین عثمان کی کثیر تعداد موجود ہے اور ہم تھوڑی تعداد کے باعث ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جبکہ شام تو پہلے ہی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی کے باعث محفوظ ہے۔ اس لیے بصرہ کی طرف جانا زیادہ مناسب ہوگا کہ وہاں فسادیوں کی قوت و طاقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہاں رہ کر وہ اپنے منصوبے پر عمل کر سکتے ہیں۔ خروج سے پہلے راستے میں سفر کے دوران اور بصرہ پہنچنے کے بعد بہر صورت ان کا مشن اور ان کی دھن ایک ہی تھی، اور وہ تھی خون عثمان کا مطالبہ۔ اصلاح احوال، فسادیوں کے بارے میں لوگوں کو باخبر کرنا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ مقصد دراصل اللہ کی حدود میں سے ایک حد کو نافذ کرنا ہے۔ بصرہ جانے والی برگزیدہ شخصیتوں کو ہر آن یہ احساس تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا مواخذہ نہ کیا گیا تو ان کی طرح ہر امام و خلیفہ قتل و غارت گری کا شکار ہوتا رہے گا۔ ان کا جو طریقہ کار طے ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے بصرہ جائیں، پھر کوفہ کا دورہ کریں اور وہاں کے رہنے والوں اور دیگر لوگوں سے قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف اجتماعی طور پر مدد کا مطالبہ کیا جائے۔ بعد ازاں ارد گرد کے دیگر علاقوں کے لوگوں کو اسی غرض و غائد کی دعوت پیش کی جائے تاں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں موجود قاتلین عثمان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ کم سے کم انسانی جانوں کی قربانی دینی پڑے۔ بصرہ کی طرف خروج شدید غصے اور ناراضی کی وہ کیفیت تھی جس نے صحابہ کو متحرک کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا انتقام لینا کوئی سادہ بات نہیں تھی۔ وہ عام انسان نہیں تھے، اگرچہ وہ حدود اللہ میں سے ایک حد کو نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، خلیفہ کے طور پر ان کا مقام و مرتبہ اور انہیں شہید کیا جانے کا سفاکانہ انداز، یہ سب کچھ خلافت پر حملہ تھا جسے مسلمان دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کے حوالے سے صاحب شریعت کا نائب سمجھتے تھے۔ بلا وجہ خلیفہ عادل پر چڑھ دوڑنا ان کے اقتدار کو کمزور کرنے اور مسلمانوں کے نظام کی تباہی کے مترادف تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی قاتلین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بدطینت سبائی گروہ کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک عمومی اسلامی نقطہ نظر پیدا کرنا چاہتے تھے۔ یہ گروہ طاقت کا مالک تھا، اسے کمزور نہیں کہا جا سکتا۔ یہ لوگ خود کو مسلمان کہلاتے ہوئے مختلف علاقوں اور قبائل کے لوگوں، چند اعراب اور غلاموں کو اپنا ہم نوا بنا چکے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھیوں کا خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں سبائی فسادی لوگوں کا وجود باقی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ان سے مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، لہٰذا اب عام مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش اور حد نافذ کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کو تقویت پہنچانا مطلوب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بے گناہوں کی حفاظت بھی مقصود تھی۔ اس میں ہرگز کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مذکورہ امور کی انجام دہی کے آرزو مند تھے۔ سیدنا زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو مذاکرات ہوئے، ان کے بارے میں اطلاعات و روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ انہیں اس امر کا بھرپور ادراک تھا کہ سبائی عام لوگوں کی سوچوں کے ساتھ کس طرح کھیل رہے ہیں، لہٰذا افکار و نظریات کے میدان میں بھی ان کا مقابلہ مطلوب تھا۔ جمل والے روز جنگ کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں آئے اور کہا، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ وہ کہنے لگیں، آپ کو بھی، میں تو فقط اصلاح کے ارادے سے آئی ہوں۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لوگوں کے درمیان اصلاح و احوال ہی کی خاطر نکلی تھیں۔ اس بات میں ان رافضی شیعوں کے طعن کا جواب بھی موجود ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہتے ہیں،
وہ اپنے گھر سے نکل کھڑی ہوئیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں انہیں گھر کو جائے قرار بنانے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور گزشتہ دور جاہلیت کی زیب و زینت کی نمائش کی مانند اپنی زیب و زینت کی نمائش نہ کرتی پھرو۔ اس بات پر اجماع ہے کہ اطاعت کا سفر گھر میں ٹک کر رہنے کے منافی نہیں ہے۔ اصلاح بین المسلمین کی خاطر گھر سے باہر نکلتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہی رائے تھی، اور ان کے ساتھ ان کے محرم یعنی ان کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کم از کم 3 ماہ پہلے اور نزول آیت کے بعد پیش آیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپ کے بعد بھی حج کا سفر اختیار کرتی رہیں۔ خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوران بھی وہ حج کے لیے گھر سے نکلیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اونٹوں پر سفر کے دوران عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ذمہ داری سونپتے تھے، لہٰذا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خیال تھا کہ ان کا یہ سفر مسلمانوں کی مصلحت اور مفاد کی خاطر ہے۔ اور آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کوفہ روانگی کا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان کے وہاں سے کسی اور جگہ جانے کی تائید نہیں کرتے تھے۔ یہ بات اس وقت واضح ہوئی جب انہوں نے شام کی طرف جانے کا ارادہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں سے ملیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے معلوم کرنے کے علاوہ یہ جان سکیں کہ ان کا آگے کیا ارادہ ہے۔ ان کا خیال تھا کہ موجودہ صورتحال میں مدینہ میں رہتے ہوئے انہیں وہ قوت و شوکت حاصل نہیں جو بعض دیگر شہروں اور علاقوں میں ہے۔ انہوں نے فرمایا افرادی قوت اور مال و دولت سب کچھ عراق میں ہے۔ جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اس طرف میلان و رجحان کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، اگر آپ اسی شہر میں رہیں تو یہ مضبوط مرکز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہجرت ہے، یہیں ان کی قبر اور منبر ہے، یہ شہر اسلام کا مرکز ہے۔ اگر عرب آپ کے حق میں قائم رہے تو آپ اپنے آپ کو پہلے کی طرح ہی محسوس کریں گے۔ اگر قوم انتشار کا شکار ہو جائے تو اسے دشمن کے مد مقابل کھڑا کر دیجیے۔ اگر آپ کو جانے پر مجبور ہی کر دیا جائے تو آپ چلے جائیں، آپ کے پاس یقیناً اس کا عذر ہوگا۔ خلیفہ نے ان کا مشورہ مان لیا اور مدینہ ہی میں قیام کا عزم ظاہر کیا اور اعمال کو مختلف علاقوں کی طرف روانہ کر دیا۔ لیکن بعد ازاں ایسے سیاسی واقعات پیش آئے جنہوں نے خلیفہ کو مدینہ سے رخصت ہونے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے کوفہ جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ اہل شام کے قریب رہیں۔ ان کے کوفہ جانے کی تیاری کے دوران معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی طرف خروج کیا ہے۔ انہوں نے اہل مدینہ کو نکل کھڑے ہونے کی صدا لگائی اور اپنی مدد کے لیے پکارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں بعض فسادیوں کی موجودگی کی وجہ سے اہل مدینہ کے دل بوجھل تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ فتنہ ابھی تک جاری ہے، معاملات واضح نہیں ہوئے، صورتحال کے مزید واضح ہونے کا انتظار کیا جائے۔ وہ کہتے تھے، اللہ کی قسم ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں، معاملات ہمارے لیے اشتباہ کا شکار ہیں، جب تک معاملات روشن نہ ہو جائیں ہم یہیں رہیں گے۔ طبری روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پوری تیاری کے ساتھ شام کی طرف نکلے۔ کوفیوں اور بصریوں کے ہٹے کٹے 700 آدمی بھی ان کے ساتھ نکل پڑے۔ اہل مدینہ بے حد غمگین تھے۔ امیر المومنین نے خروج کے لیے پکارا تو انہوں نے لبیک نہ کہا۔ خلیفہ نے خطاب کیا تو اس دوران اس بات کی شکایت بھی کی۔ یہ پہلے ہی واضح ہو چکا ہے کہ شہادت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اکثر صحابہ معاملات سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ اہل بدر میں سے کچھ لوگ اپنے گھروں ہی میں پناہ گزین ہو گئے، قبرستان کے سوا وہ کہیں نہ جاتے تھے۔ ابو حمید السعدی رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں۔ وہ شہادت عثمان کے المناک واقعے پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے اللہ، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ تجھ سے ملاقات کے وقت تک میں کبھی نہیں ہنسوں گا۔ حضرات صحابہ اس مرحلے پر مدینہ سے خروج کے متعلق یہ کہتے تھے
کہ ہم برے انجام کے خوف سے اس فتنے کے گڑھے میں گرنا نہیں چاہتے۔ یہ سب کچھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شرکت کی سلامتی کے برعکس نظر آ رہا تھا۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلیفہ کے ساتھ صحابہ میں سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا۔ بلا شبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صحابہ کرام شامل ہوئے، البتہ وہ کم تعداد میں تھے۔ دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ امیر المومنین خروج کا ارادہ بدل دیں۔ جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانگی کے لیے پابائے رکاب تھے تو وہ ان کے پاس آئے، انہیں تمام خطرات سے آگاہ کیا، انہیں عراق جانے سے منع کیا اور کہا میں ڈرتا ہوں مبادا آپ تلوار کی دھار پر چل جائیں، اگر آپ نے منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا تو پھر اسے کبھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے زیر اثر یہ ساری باتیں خوب جانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ ساری باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو بصری اور کوفی تھے انہیں اتنی جرت ہو گئی کہ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے ہمیں چھوڑو، ہم انہیں قتل کر دیتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ عبداللہ بن سلام نیک آدمی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان فسادیوں کے لیے مسلمانوں کو قتل کرنا اور اپنے راستے کی ہر رکاوٹ کو دور کرنا آسان ہو گیا تھا۔ انہیں خوف خدا بالکل نہیں تھا، وہ صحابہ کرام کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے رہے تھے جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حکم دیا تھا۔ دوستو، امیر المومنین مدینہ سے روانہ ہوئے، جب وہ مقام ربضہ پر پہنچے اور اپنے لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا کہا تو ان کے پاس 200 مسلمان آئے۔ پھر ان کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آن کھڑے ہوئے، وہ رو رہے تھے۔ مسلمانوں کے افتراق و انتشار کی وجہ سے انہیں شدید غم لاحق تھا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سے کہا میں نے آپ سے عرض کیا تھا، آپ نے میری بات نہیں مانی، کل کو آپ کسی ویرانے میں شہید کر دیے جائیں تو آپ کا کوئی مددگار نظر نہیں آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم ابھی تک لڑکیوں کی طرح آہو بکا کر رہے ہو، آخر تم نے مجھ سے کیا کہا تھا جو میں نے نہیں مانا؟ انہوں نے کہا جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھیراؤ کیا گیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مدینے سے باہر چلے جائیں، آپ کی موجودگی میں انہیں شہید نہ کیا جائے۔ پھر میں نے آپ کو ان کی شہادت کے روز کہا تھا کہ آپ لوگوں سے اس وقت تک بیعت نہ لیں جب تک تمام علاقوں سے لوگوں کے وفود نہ آ جائیں۔ پھر جب ان دو لوگوں نے یعنی طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ بھی کیا، میں نے آپ سے کہا کہ جب تک یہ لوگ آپس میں کچھ طے نہ کر لیں آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہیں تاکہ اگر فساد ہو تو کسی اور ہی کے ہاتھوں رونما ہو۔ آپ نے ان سب مواقع پر میری بات نہیں مانی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے بیٹے، تمہارا یہ کہنا کہ عثمان کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے، آپ مدینے سے نکل جائیں، تو اللہ کی قسم جس طرح ان کا گھیراؤ کیا گیا اسی طرح ہمارا گھیراؤ کیا گیا۔ رہا تمہارا یہ کہنا کہ تمام علاقوں کے وفود آنے تک کسی کی بیعت نہ لیں، بنیادی پر تو یہ معاملہ اہل مدینہ سے متعلق تھا، ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ معاملات زیادہ خرابی کی طرف رخ نہ کر لیں۔ طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خروج سے متعلق تم نے جو کچھ کہا اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میں کچھ نہ کرتا تو یہ اہل اسلام کو کمزور کرنے کے مترادف تھا۔ اللہ کی قسم جب سے خلافت کی ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی ہے میں مجبور و مقہور ہو گیا ہوں، اور تمہارا یہ کہنا کہ میں گھر میں بیٹھ رہوں تو میری ذمہ داریوں کی موجودگی میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں اس بجو کی طرح بن جاؤں جسے گھیر لیا گیا ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو آواز دے رہا ہو حتیٰ کہ اس کی کونچیں کاٹ دی جائیں؟ اگر میں اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ میرے بیٹے مجھے اسی حال میں چھوڑ دو۔ ان انتہائی سنگین حالات میں امیر المومنین کا موقف بڑا واضح اور دانش مندی پر مبنی تھا، انہیں ان کے عزم سے کوئی نہ ہٹا سکا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ربضہ سے پیغام بھیجا جس میں انہوں نے اہل کوفہ کو باہر نکلنے کی دعوت دی اور اپنی مدد کے لیے بلایا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیامبر محمد بن ابی بکر
اور محمد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کوفے میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ والی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو روک دیا۔ انہوں نے خروج کی مخالفت کی اور فتنے میں لڑائی لڑنے کی ممانعت کر دی، اور انہیں وہی بات سنائی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فتنے میں شرکت سے اجتناب کے بارے میں سنی تھی۔ بعد ازاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کو روانہ کیا، مگر وہ بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے اپنے مشن میں ناکام رہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر مقام ذیقار پر خیمہ زن ہوئے تو مدینہ سے روانگی کے بعد 8 راتیں بیت چکی تھیں۔ تقریباً 900 آدمی آپ کے ساتھ تھے۔ اس مرتبہ آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، مگر اہل کوفہ نے دیر کر دی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے عمار بن یاسر اور حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان کی جگہ قرظہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو والی مقرر کر دیا۔ اہل کوفہ کو قائل کرنے میں قیقاع کا بہت بڑا کردار تھا۔ وہ لوگوں سے خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے اور کہا، بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تم پر شفیق ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ عقل مندی سے کام لو۔ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، وہ حق بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ایسی امارت و قیادت کی اشد ضرورت ہے جو لوگوں کو منظم کرے، ظالم کو نکال باہر کرے، مظلوم کو عزت بخشے۔ یہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ خلافت پر مطمئن ہیں۔ انہوں نے جس طرف پکارا ہے اور جو دعوت دی ہے وہ اصلاح کی راہ ہے۔ فوراً نکل پڑو اور اس معاملے میں اپنے کان اور آنکھیں کھلی رکھو۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لوگوں پر واضح اثر تھا۔ انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، اپنے امیر کی پکار پر لبیک کہو، اپنے بھائی بندوں کی طرف نکلو، عقل مند لوگ اس معاملے میں ان کا ساتھ دیں، یہ دنیا میں بہتری اور آخرت میں خیر و بھلائی کا موجب ہوگا۔ ہم اور تم سب آزمائش کا شکار ہیں، اس میں ہماری مدد کرو، ہمارا ساتھ دو۔ اہل کوفہ میں سے اکثر لوگوں نے ان کی پکار پر لبیک کہا۔ وہ عمار اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ بشانہ آ کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد 6 اور 7 ہزار کے درمیان تھی۔ پھر اہل بصرہ میں سے قبیلہ عبد القیس کے 2000 آدمی ان کے ساتھ آن ملے۔ بعد ازاں دیگر قبائل نے بھی ان کا ساتھ دیا، تا آنکے مارکے کے وقت ان کے لشکر کی تعداد تقریباً 12,000 نفوس تک پہنچ گئی۔ جب اہل کوفہ مقام ذیقار پر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ ملے تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، تم عجم کی دولت و امارت کے وارث ہو۔ تم نے عجم کی اجتماعیت بکھیر کر رکھ دی، حتیٰ کہ ان کی جائیدادیں تمہارے قبضے میں آ گئیں۔ تم نے اپنے اہل علاقہ کی مدد کی اور دشمنوں سے غنیمتیں حاصل کیں۔ میں نے تمہیں بلایا ہے تاکہ تم ہمارے ساتھ ہمارے بصرہ کے بھائی بندوں سے ملو۔ اگر وہ ہم سے جھگڑا کریں تو ہم نرمی سے ان کا علاج کریں اور لڑائی سے دور رہیں۔ اگر وہ ہم پر ظلم کرنے کی ابتدا کریں تب بھی ہم انشاءاللہ بہر صورت فساد پر صلح جوئی ہی کو ترجیح دیں گے۔ قوت و طاقت تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔ دوستو، جنگ کے مختلف حالات و واقعات پر گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہ واضح کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جمل کے مارکے میں سبائیوں کے اثرات و کردار پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے، چاہے آپ ان کا نام فسادی رکھیں یا انہیں ان کے اصل نام سبائی کی معرفت سے پکاریں۔ یہی لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے، اور جمل میں جنگ کی آگ انہی سفاک لوگوں نے بھڑکائی تھی۔ اب ہم آپ کی خدمت میں بعض ایسے دلائل پیش کرتے ہیں جو مذکورہ گفتگو کی سچائی کی گواہی دیتے ہیں۔ عمر بن شبہ کی تالیف اخبار البصرہ میں ہے کہ جن لوگوں کو قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، وہ ڈرتے تھے مبادا دونوں فریق صلح کر کے اس بات پر اتفاق کر لیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے، لہٰذا انہوں نے جنگ کے شعلے بھڑکا دیے، حتیٰ کہ وہ کچھ ہو کر رہا جو اب تاریخ کا حصہ ہے۔ امام طحاوی کہتے ہیں، جمل کا فتنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے خلاف پھوٹ پڑا۔ ان دونوں بزرگوں کی رائے کے برعکس فسادیوں نے جنگ بھڑکا دی۔ باقلانی کہتے ہیں، صلح کی سب باتیں طے پا گئی تھیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فریق ثانی کے بزرگ بہت اچھے ماحول میں جدا ہوئے۔
قاتلین عثمان کو ڈر تھا کہ اب انہیں دھر لیا جائے گا اور ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وہ چپکے سے اکٹھے ہوئے، باہم مشورہ کیا۔ شروع میں کچھ اختلاف ہوا، پھر انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ 2 گروہوں میں بٹ جائیں، پھر دونوں فریقوں میں گھس کر گڈمڈ ہو جائیں۔ پھر ان کی ایک ٹولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کھڑے ہو کر پکارے کہ طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غداری کی ہے، نعوذ باللہ، اور دوسری ٹولی طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں کھڑی ہو کر پکارے کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غداری کی ہے۔ ان کی تدبیر کا تیر نشانے پر بیٹھا اور جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فریق اپنا دفاع کرنے اور خون ریزی سے بچنے کے لیے کوشاں تھے۔ فریقین کے حوالے سے یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ دونوں فریق اللہ کی اطاعت میں خون ریزی سے اجتناب کی کوشش کر رہے تھے۔ یہی صحیح اور مشہور بات ہے، ہماری بھی یہی رائے ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے سازش کے تحت حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپس میں سازش کے تحت یہ جنگ کروائی۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں جنگ جمل کے آغاز کا۔ سبائیوں نے دونوں لشکروں سے لڑائی شروع کرنے کے لیے اپنی کوششوں میں اضافہ کر دیا۔ وہ ہر فریق کو اس کے مخالف کے بالمقابل لڑائی کے لیے برانگیختہ کر رہے تھے۔ مارکا شدید تر ہوتا چلا گیا، اسے جمل کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس جنگ کے دوسرے مرحلے میں بصرہ کے لشکر کے بیچ میں اس اونٹ کے اوپر سوار تھیں جو یعلا بن امیہ نے انہیں مکہ میں پیش کیا تھا۔ اسے انہوں نے یمن سے خریدا تھا۔ مکہ سے بصرہ تک وہ اسی اونٹ پر سوار ہو کر آئی تھیں، پھر جنگ کے دوران اس پر سوار ہو گئیں۔ اس جنگ کا واقعہ بروز جمعہ 16 جمادی الثانی سن 36 ہجری کو بصرہ کے قریب زابوکا نامی علاقے میں پیش آیا۔ جو کچھ بھی ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پر سخت غمزدہ تھے۔ ان کی طرف سے ایک منادی نے کہا، اے لوگو، لڑائی سے رک جاؤ، لیکن کسی نے بھی ان کی پکار نہیں سنی۔ ہر شخص اپنے مد مقابل کے خلاف قتال میں مشغول رہا۔ دوستو، جمل کا مارکہ جو ہے یہ 2 مرحلوں میں ہوا۔ پہلا مرحلہ بصرہ کے لشکر کی قیادت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے۔ لڑائی فجر کے بعد سے دوپہر تک جاری رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر میں اور طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حامیوں کو پکار کر یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص پیٹھ دکھا کر واپس جا رہا ہو اسے قتل نہ کرو، کسی زخمی کو موت سے ہمکنار نہ کرو، اور جو شخص جنگ کو چھوڑ کر باہر جا رہا ہو اس کا پیچھا نہ کرو۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اپنے ذمے قرض ادا کرنے کی وصیت کی اور فرمایا، آج ظالم قتل ہوگا یا مظلوم، اور میرا خیال ہے کہ میں مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا جاؤں گا، لیکن مجھے زیادہ فکر اپنے ذمے قرض کی ادائیگی کی ہے۔ اسی دوران ایک آدمی زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ان کے لشکر میں گھس جاؤں گا اور جو ہی انہیں بے دھیان پاؤں گا انہیں شہید کر دوں گا۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سختی سے منع کیا اور فرمایا، ایمان نے دھوکے سے قتل کرنے کا دروازہ بند کر دیا ہے، لہٰذا کسی مومن کو دھوکے سے اس کی بے دھیانی میں قتل کرنا جائز نہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کیا، وہ کسی بھی ایسے شخص کو قتل کرنے کے ہرگز روادار نہ تھے جو خون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بری تھا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، ان سے بڑے مشفقانہ لہجے اور بڑے خوشگوار ماحول میں بات کی اور کہا جاتا ہے کہ انہیں وہ حدیث یاد دلائی جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم علی سے لڑائی کرو گے اور تم اس وقت ظالم ہوگے۔ اس حدیث کی سند صحیح نہیں ہے، اور بعض روایات میں زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارکے سے پیچھے ہٹ جانے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مارکے سے کچھ دیر پہلے انہیں معلوم ہوا کہ مخالف سمت میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔
یہ حدیث انہوں نے خود براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ سنی ہو، مگر اس حدیث کی شہرت کے سبب صحابہ میں سے کسی اور سے سنی ہوگی۔ بعض روایات میں ان کے جنگ سے پیچھے ہٹنے کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس فتنے میں انہیں، جیسا کہ خود انہوں نے اسے فتنے سے موسوم کیا ہے، اپنے موقف کی صحت پر شک ہو گیا تھا۔ ایک اور روایت میں ان کے پیچھے ہٹنے کی وجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی گہری رشتہ داری اور قرابت بتائی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ آپ اپنے ماموں زاد بھائی اور عبد المطلب کے پوتے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیسے لڑیں گے؟ یہ سن کر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مارکے سے باہر نکل گئے۔ انہیں راستے میں جرموز ملا، اس شخص نے انہیں شہید کر ڈالا۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اصل مقصد اور ہدف اصلاح پر قائم رہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اصلاح کی جگہ صلاح یعنی اسلحہ نے لے لی ہے تو وہ واپس چلے گئے اور لڑائی سے اجتناب کیا۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے قول، کیا آپ اپنی تلوار اٹھا کر علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لڑیں گے، اس میں سے کچھ محذوف ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا آپ اصلاح اور اجتماعیت کے قیام کے لیے آئے ہیں یا مرنے مارنے کے لیے؟ اس گفتگو کے بعد زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ چھوڑ دیا۔ البتہ لشکر بصرہ کے دوسرے قائد طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ مارکے کے شروع ہی میں نامعلوم جگہ سے آنے والے تیر کا شکار ہو گئے۔ ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو محمد، آپ زخمی ہیں، گھر چلے جائیے تاکہ آپ کا علاج کیا جا سکے۔ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے کہا، مجھے یہاں سے اٹھا کر کسی مناسب جگہ لے چلو۔ انہیں بصرہ لے جایا گیا اور ایک گھر میں ان کا علاج شروع کیا گیا، لیکن ان کے زخم سے خون بہنا بند نہیں ہوا۔ وہ اس زخم سے جاں بر نہ ہو سکے، اسی گھر میں وفات پا گئے اور پھر انہیں بصرہ میں دفن کیا گیا۔ وہ روایت جس میں طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے قتال کی ترغیب کا اشارہ ملتا ہے، پھر جب انہوں نے اہل بصرہ کی شکست محسوس کی تو وہ مارکا چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ صحابہ کے عادل ہونے کے بارے میں جو کچھ ثابت ہے، یہ روایت اس کے منافی ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ ان صحیح روایات کے بھی برخلاف ہے جن میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اصحاب جمل فقط اصلاح کی خاطر نکلے تھے، لہٰذا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کی توقع کس طرح کی جا سکتی ہے، جبکہ مکہ سے بصرہ کی طرف روانگی کے وقت ہی ان کا مقصود لوگوں کے مابین اصلاح کے سوا کچھ نہ تھا اور آخری لمحے تک ان کا موقف یہی رہا۔ امام حاکم نے ابو حرب بن ابی الاسود دلدیلی کی سند کے ساتھ یہی بات بیان کی ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے انتہائی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اختلافات قائم رہے اور جنگ شروع ہو گئی۔ آخر کار زبیر رضی اللہ تعالی عنہ قتال کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اصلاح ہی کے لیے آئے تھے اور ان کی شہادت بھی قتال کے ابتدائی مرحلے ہی میں ہو گئی تھی، جیسا کہ احنف بن قیس نے بیان کیا ہے۔ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے میدان جنگ سے چلے جانے، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور دونوں جانب سے مرنے والوں اور زخمیوں کے گر جانے کے ساتھ جنگ جمل کا پہلا مرحلہ ختم ہوا۔ اس میں غلبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو ملا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے حالات و واقعات پر نظر رکھے ہوئے تھے، دونوں طرف کے مقتولین اور زخمیوں کا جائزہ لے رہے تھے اور اپنے شدید رنج و غم کا اظہار بھی فرما رہے تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے، انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ وہ فرما رہے تھے، میرے بیٹے، کاش تمہارے والد آج سے 20 سال پہلے وفات پا چکے ہوتے۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابا حضور، میں نے تو آپ کو پہلے ہی اس سے منع کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے تو گمان بھی نہ تھا کہ معاملہ اس حد تک پہنچے گا۔ آج کے بعد زندگی کا کوئی مزہ نہیں، بھلا اب کس خیر کی امید رکھی جائے۔ آئیے دوستو دوسرے مرحلے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ قتال سے متعلق تمام خبریں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچیں۔ وہ اپنے اونٹ پر باہر نکل کر کھڑی ہو گئیں۔ ازدی قبائل نے آپ کو گھیر رکھا تھا۔ آپ کے ساتھ کعب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جن کے ہاتھ میں آپ نے قرآن پاک کا ایک نسخہ دیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو جنگ بندی کی دعوت دیں۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھیں، سیدہ پر امید تھیں،
کہ لوگ ان کے مقام و مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے ان کی بات سنیں گے اور شعلہ زن ہونے والا یہ فتنہ بجھ جائے گا۔ کعب بن سور قرآن پاک کا نسخہ لیے ہوئے لشکر بصرہ کی طرف آگے بڑھے۔ انہوں نے لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی اور کہا، اے لوگو، میں بصرہ کا قاضی کعب بن سور ہوں۔ میں تمہیں کتاب اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ اس پر عمل کرو، اس کی بنیاد پر باہم صلح کر لو۔ لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ سبائی جو آگے آگے تھے، انہیں خطرہ محسوس ہوا مبادا کعب کی کوشش کامیاب ہو جائے۔ انہوں نے فوراً ان پر تیروں کی اس قدر بوچھاڑ کی کہ وہ فوراً اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حالت یہ تھی کہ قرآن پاک کا نسخہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ سبائیوں کی طرف سے آنے والے تیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اونٹ اور کجاوے کو بھی لگے۔ وہ پکارنے لگیں، میرے بیٹو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو یاد رکھو، یوم حساب کو ہرگز نہ بھولو، لڑائی سے رک جاؤ۔ یہ مقدس صدا بھی صدائے بصرہ ثابت ہوئی۔ سبائی لڑنے سے باز نہیں آئے، وہ لشکر بصرہ پر مسلسل حملے کرتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے موجود تھے، وہ بھی جنگ سے باز رہنے اور بصریوں پر حملہ نہ کرنے کی تلقین کر رہے تھے، لیکن سبائی آگے آگے تھے، وہ نہیں مانے اور آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرتے رہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ وہ لوگ ان کی بات نہیں مان رہے اور کعب بن سور کا قتل بھی ان کے سامنے ہوا تھا، تو وہ فرمانے لگیں، اے لوگو، قاتلین عثمان اور ان کے گروہ پر لعنت بھیجو۔ پھر وہ قاتلین عثمان کو بد دعائیں دینے لگیں اور انہیں لعنت ملامت کرنے لگیں۔ پھر تمام اہل بصرہ بیک آواز بہت بلند آہنگی سے قاتلین عثمان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف بد دعا کرنے لگے۔ لشکر بصرہ کی طرف سے یہ بلند آواز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنی۔ انہوں نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قاتلین عثمان کے خلاف بد دعا کر رہی ہیں اور لوگ ان کے ساتھ ہم آواز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، تم بھی میرے ساتھ قاتلین عثمان کے لیے بد دعا کرو، ان پر لعنت بھیجو۔ پھر لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی لعنت اور بد دعا کے یہ الفاظ گونج اٹھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، قاتلین عثمان میدانوں میں ہوں یا چٹانوں میں، ان پر لعنت نازل فرما۔ اس کے نتیجے میں لڑائی میں شدت پیدا ہو گئی اور جنگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ نیزوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، پھر لوگ تلواریں سونت کر ایک دوسرے کے مد مقابل آ گئے۔ پہلے نیزے ٹوٹے، پھر تلواریں چٹکنے لگیں اور لوگ ایک دوسرے کے بالکل روبرو آ گئے۔ اب سبائیوں نے اپنی تمام تر کوششوں کا رخ اونٹوں کی کانچیں کاٹنے اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شہید کرنے کی طرف پھیر دیا۔ لشکر بصرہ نے تیزی سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے اونٹ کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ وہ اونٹ کے آگے ڈھال بن کر لڑتے رہے، جو بھی اونٹ کی نکیل پکڑتا تھا قتل کر دیا جاتا تھا۔ اونٹ کے بالکل آگے جنگ میں بڑی شدت آ گئی، ہودے کی شکل مسخ ہو گئی، کیونکہ اس پر مسلسل تیر برسائے جا رہے تھے جو اس میں پیوست ہو گئے تھے۔ اونٹ کے ارد گرد ازد، بنی ضبا اور قریشی قبائل کے بہت سے نوجوان شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد شہید ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس امر پر شدید حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ وہ ہرگز جنگ نہیں چاہتیں اور یہ سب کچھ ان کی خواہش کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہ لڑائی ختم کرنے کی تاکید کر رہی تھیں، مگر کوئی ان کی بات سننے والا نہ تھا، نہ ماننے والا۔ جو بھی ان کے اونٹ کی نکیل پکڑتا تھا مارا جاتا تھا۔ محمد بن طلحہ السجاد آئے اور اونٹ کی نکیل تھام کر ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، اماں جان، آپ کیا حکم دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا، تم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے اچھے بیٹے کی طرح بن جاؤ، یعنی اپنا ہاتھ روکے رکھو۔ انہوں نے تلوار کو سونت لینے کے بعد اسے میان میں ڈالا اور پھر شہید کر دیے گئے۔ اللہ ان پر رحم فرمائے۔ وہاں عبد الرحمن بن عطاب بن اسید بھی اس وقت شہید کر دیے گئے جب انہوں نے اشتر کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے اس سے کشتی کی، دونوں اکٹھے زمین پر گر پڑے۔ ابن عطاب نے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کہ مجھے اور مالک کو قتل کر دو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے دل میں آخر الذکر کے خلاف شدید غصہ تھا، کیونکہ اس نے قاتلین عثمان کو بھڑکانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن اشتر مالک کے نام سے مشہور نہیں تھا اور اس کی موت کا وقت بھی نہیں آیا تھا۔ اگر وہ اشتر کا نام لیتے تو بیک وقت بہت ساری تلواریں اس پر چمکتیں اور اس کا خاتمہ کر دیتیں۔ البتہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی لڑائی لڑی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی۔
گویا انہوں نے اپنے آپ کو تلواروں کی چھاؤں میں پھینک دیا۔ جب مقتولین میں انہیں اٹھایا گیا تو ان کے جسم پر 40 سے زیادہ زخم پائے گئے۔ ان میں شدید ترین زخم وہ تھا جو اشتر نے اپنی تلوار کی ضرب سے لگایا تھا۔ اس کے دل میں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شدید کینے کا زہر بھرا ہوا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے بیٹھے ہوئے وار کرنا کافی نہ سمجھا، حتیٰ کہ رکاب میں کھڑے ہو کر اس نے زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اسے یہ یقین ہو گیا کہ زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا کام تمام ہو گیا ہے۔ بنی عدی، بنی زبا اور ازد قبیلوں میں بھی بہت قتل ہوئے۔ بنو زبا نے بہادری کے جوہر دکھائے، ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی فداکاری کا ثبوت دیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بصیرت، بے مثل عسکری مہارت سے اس بات کا ادراک کر لیا کہ جمل کی جنگ جاری رکھنا لوگوں کی ہلاکت کا باعث ہے، اور جب تک عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میدان میں رہیں گی اصحاب جمل شکست تسلیم کریں گے، نہ جنگ سے پیچھے ہٹیں گے۔ پھر یہاں موجود رہنے میں خود عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو بھی خطرہ ہے۔ وہ عہدہ جس میں وہ بیٹھی ہیں تیروں کی کثرت کے باعث چھلنی ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لشکر کے چند افراد کو، جن میں ام المومنین کے بھائی محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن بدیل شامل تھے، حکم دیا کہ اونٹ کی کونچیں کاٹ دیں اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے عہدہ سے نکال کر نیچے لے آئیں۔ ان کے بھائی محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن بدیل نے عہدہ اٹھایا اور آرام سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عبداللہ بن بدیل کے گھر لے جایا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عسکری تدبیر، ذہانت صحیح ثابت ہوئی۔ جو ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو میدان جنگ سے نکالا گیا، لشکر بصرہ واپس چلا گیا۔ وہ سبب ختم کر دیا گیا جس کی بنیاد پر بصرہ پورے حوصلے اور ولولے کے ساتھ موت کو گلے لگا رہے تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ اقدامات نہ کرتے تو جنگ جاری رہتی، یوں سارا لشکر بصرہ ختم ہو جاتا یا لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ شکست کھا جاتا۔ جب لشکر بصرہ کی شکست کے آثار نظر آنے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یا ان کے لشکر کے منادی نے ببانگ دہل پکار کر کہا، جو میدان جنگ سے چلا جائے اس کا پیچھا نہ کرو، کسی زخمی کو موت کے گھاٹ نہ اتارو، کسی چیز کو غنیمت کی نگاہ سے نہ دیکھو سوائے اس سامان یا اسلحے کے جو میدان میں ہے یا لشکر کے مقام پر اٹھا کر لایا جائے۔ اپنے اہل لشکر کو منع کیا کہ کسی کے گھر میں داخل نہ ہوں۔ صرف یہی نہیں بلکہ اہل بصرہ میں جو ان کے خلاف برسر پیکار رہے، انہیں جا کر کہا کہ تمہاری کوئی چیز اگر ہمارے لشکر میں سے کسی کے پاس ہو تو وہ واپس لے لی جائے۔ یہ سن کر ایک آدمی لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آیا۔ یہاں کچھ لشکری ایک ہنڈیا میں گوشت پکا رہے تھے۔ آنے والے آدمی نے ان سے وہ ہنڈیا واپس لے لی اور گوشت نیچے گرا دیا۔ یہ بات ان کے غضبناک ہونے کی نشانی تھی۔ دوستو، اگر مقتولین کی تعداد کی بات کی جائے تو اس جنگ میں مقتولین کی تعداد کے بارے میں مختلف اندازوں پر مبنی روایات بیان کی جاتی ہیں۔ مسعودی نے اس اختلاف کی وجہ راویوں کی خواہشات بتائی ہے۔ قتادہ کہتے ہیں جمل کے مقتولین کی تعداد 20,000 ہے۔ لگتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ دونوں لشکروں کی مجموعی تعداد اتنی ہی یا اس سے کچھ کم ہوگی۔ ابو محنف رافضی شیعہ نے بھی اپنے میلان کے مطابق بہت زیادہ مبالغے سے کام لیا ہے۔ یوں اس نے ایک غلط کام کیا ہے۔ اس نے اپنے زوم میں یہ بڑا صحیح کام کیا کہ یہ بیان کر دیا کہ صرف اہل بصرہ کی تعداد 20,000 تھی۔ سیف نے مقتولین کی تعداد 10,000 بیان کی ہے، جن میں سے نصف لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اور نصف لشکر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق سیف کا یہ کہنا ہے کہ ان کی تعداد 15,000 تھی، 5,000 اہل کوفہ سے اور 10,000 اہل بصرہ سے، یعنی ان میں سے نصف پہلے مارکے میں اور باقی آدھے دوسرے مرحلے کی جنگ میں قتل ہوئے۔ یہ دونوں روایتیں منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہیں اور ان میں بھی مبالغہ نظر آتا ہے۔ عمر بن شعبہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ مقتولین 6,000 سے زائد تھے، لیکن یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ یعقوبی نے تو ان سب کی حدیں پھلانگتے ہوئے مقتولین کی تعداد 30,000 سے زیادہ بتائی ہے۔ مذکورہ تمام قسم کی گنتیاں غلط اور انتہائی مبالغہ آمیز ہیں۔ یہ مبالغہ آرائیاں کیوں کی گئی ہیں؟ ان کے بھی اسباب ہیں، وہ اسباب آپ کو بتاتے چلیں۔
وہ امت اسلامیہ جس کے دل میں صحابہ کی محبت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے جذبات موجزن ہیں، صحابہ کے دشمن صبائیوں اور ان کے متبعین کی طرف سے اس امت کے مابین اختلافات کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ بعض شاعروں اور قبائل کے بعض جاہلوں کی طرف سے واقعات کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے، جس میں اپنے بعض لیڈروں اور شاہ سواروں کی بہادری کو شاعری میں ڈھال کر مبالغہ آرائی کا رویہ اختیار کیا گیا۔ مزید برآں قصہ گوئی کے شوقین اپنی بات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے لیے مقتولین کو زیادہ تعداد میں پیش کرتے ہیں۔ صبائیوں اور فسادیوں کے متبعین کے دلوں میں یہ خود اعتمادی پیدا کرنا کہ ان کی پالیسیاں اور منصوبے کامیابی سے جاری رہیں۔ جنگ جمل کے مقتولین کی حقیقی تعداد کیا تھی؟ وہ ان اسباب کے باعث بہت کم تھی۔ لڑائی کی مدت بہت مختصر تھی۔ ابن ابی شیبہ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ لڑائی ظہر کے بعد شروع ہوئی اور سورج غروب ہونے کے وقت وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ لڑائی کی نوعیت دفاعی رہی، یعنی ہر فریق صرف اپنا دفاع کر رہا تھا۔ دونوں فریق لڑائی سے گریزاں تھے کیونکہ وہ مسلمانوں کا خون بہانے کی حرمت اور سنگینی سے صحیح طور پر واقف تھے۔ اگر یرموک اور قادسیہ کے مارکوں میں مسلمان شہداء کی تعداد دیکھی جائے تو وہ بالترتیب 3000 اور 8500 شہید تھے، اور یہ مارکے کئی روز تک جاری رہے تھے، لہٰذا ان کے مقابلے میں جمل کی جنگ کے مقتولین کی تعداد بہت کم ہونی چاہیے، اور خصوصاً جبکہ اول و ذکر کے اپنی شدت کے باعث امتوں کی تاریخ میں فیصلہ کن مارکے تھے۔ خلیفہ بن خیاط نے جمل کے مقتولین میں سے جن کے نام محفوظ ہو سکے ہیں ان کی تعداد تقریباً 100 بیان کی ہے۔ اگر ہم فرض کر لیں کہ ان کی تعداد 100 نہیں 200 تھی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی تعداد 200 سے زائد نہیں تھی۔ ڈاکٹر خالد بن محمد الغیث نے اپنے رسالے اجتہاد عثمان والرقۃ الجمل فی المرویات سیف بن عمر فی تاریخ الطبری درست النقدیہ میں ترجیحاً یہی تعداد بیان کی ہے۔ اور دوستو، ایک اہم سوال، کیا طلحہ بن عبید اللہ کا قاتل مروان بن حکم ہے؟ اس حوالے سے بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کا قاتل مروان بن حکم ہے، لیکن ان روایات کا بے نظر غیر مطالعہ کرنے سے مروان بن حکم کی اس تہمت سے بے گناہی ثابت ہو جاتی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جس نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تیر پھینکا وہ مروان بن حکم ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہیں کسی اور نے تیر مارا۔ میرے نزدیک یہ بات زیادہ صحیح ہے، ہرچند پہلی بات زیادہ مشہور ہے، اصل بات اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابن العربی کا کہنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مروان نے طلحہ بن عبید اللہ کو قتل کیا، اللہ عالم الغیب کے سوا یہ بات کوئی نہیں جانتا، اور کسی سکہ راوی نے یہ بات نقل نہیں کی۔ محب الدین خطیب کہتے ہیں، طلحہ اور مروان کے متعلق خبر پھینکے ہوئے نومولود بچے کی مانند ہے جس کا والد اور سرپرست نامعلوم ہے۔ جنگ کے بعد امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان عام تھا۔ ابھی لوگوں نے جنگ کے ہتھیار نہیں اتارے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے منادی نے صدا لگائی، کسی زخمی کو موت سے ہمکنار نہ کرو، میدان جنگ چھوڑ کر جانے والے کا پیچھا نہ کرو، کسی گھر میں داخل مت ہو، جو شخص ہتھیار رکھ دے وہ امن میں ہے، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے، لشکریوں میں سے کسی کے لیے مال غنیمت نہیں ہے سوائے اس اسلحے یا سامان کے جو میدان جنگ میں لایا گیا تھا، اس کے علاوہ ان کے لیے کچھ نہیں۔ منادی نے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے یہ پکار بھی لگائی کہ بصرہ کے لشکر والوں میں سے کسی کو ہمارے پاس اپنا کوئی سامان مل جائے تو وہ لے جائے۔ لشکر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بعض لوگوں کو یہ گمان تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مابین قیدیوں کو تقسیم کریں گے۔ انہوں نے یہ بات کی اور لوگوں میں نشر بھی کر دی، لیکن فوراً ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ اعلان سنائی دیا، ولد کسی کو نہیں ملے گی، ورثے کا مال اللہ کے مقرر کردہ فرائض کے مطابق تقسیم ہوگا۔ کوئی بھی عورت جس کا خاوند قتل کر دیا گیا ہو وہ 4 ماہ 10 دن عدت کے گزارے۔ لوگوں نے جب یہ بات سنی تو بڑے تعجب سے پوچھنے لگے، اے امیر المومنین، ان کا خون بہانا ہمارے لیے حلال تھا تو ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اہل قبلہ یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہی سلوک کرنا ہوگا۔ پھر انہیں شرمسار کرنے کے لیے فرمایا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لشکر کی سربراہ تھیں، آؤ ان کے متعلق قرآن اندازی کرو۔ یہ سن کر وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور استغفار پڑھنے لگے۔ ان پر واضح ہو گیا کہ ان کی بات اور گمان بڑی واضح غلطی تھی۔ امیر المومنین نے ان کو راضی کرنے کے لیے بیت المال سے 500 درہم تقسیم کیے۔ جنگ کے اختتام پر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مقتولین کی تلاش میں نکلے۔ انہوں نے محمد بن طلحہ کو دیکھا تو فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تو بڑا صالح نوجوان تھا، پھر غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے اور مقتولین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی۔ ان میں سے متعدد افراد کی خیر و بھلائی کے الفاظ کے ساتھ تعریف کی اور پھر اپنے گھر واپس گئے۔ ان کی اہلیہ اور دونوں بیٹیاں عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے قریبی رشتہ داروں اور زبیر اور طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے قریبی قریشی رشتہ داروں پر رو رہی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ سورہ الحجر کی آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے، اور ان کے سینوں میں جو کینہ حسد ہوگا ہم نکال دیں گے، وہ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے بھائی بھائی ہوں گے۔ پھر فرمایا، اگر ہم وہ نہیں ہوں گے تو پھر اور کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ راوی کہتے ہیں، میرا دل چاہا کہ کاش وہ خاموش ہو جائیں۔ دوستوں، مورخین نے جمل کے واقعے کی تاریخ کے تعین میں بہت زیادہ اقوال کی صورت میں اختلاف کیا ہے۔ خلیفہ بن خیاط نے قیادہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ دونوں فریق بروز جمعرات 15 جمادی الثانی سن 36 ہجری کو آمنے سامنے آئے اور جمعے کے روز یہ سانحہ پیش آیا۔ عمر بن شبہ کی روایت کے یہ واقعہ 15 جمادی الثانیہ سن 36 ہجری کو پیش آیا۔ طبری نے واقدی سے روایت کیا ہے کہ یہ واقعہ بروز جمعرات 10 جمادی الثانیہ سن 36 ہجری کو رونما ہوا۔ مسعودی کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ 10 جمادی الاول بروز جمعرات کو پیش آیا۔ البتہ تمام اقوال میں راجح ترین بات وہ ہے جو خلیفہ بن خیاط نے قتادہ کی سند سے روایت کی ہے۔ اس موضوع پر انہی کی روایات کو صحیح ترین سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس گھر میں تشریف لائے جہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھیں۔ آپ نے حاضری کی اجازت طلب کی اور سیدہ کو سلام کیا۔ انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ بنی خلف کے گھر میں عورتیں مقتولین پر آہو بکا کر رہی تھیں۔ ان میں خلف کے 2 بیٹے عبداللہ اور عثمان بھی تھے۔ عبداللہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر میں تھے، جبکہ عثمان لشکر علی رضی اللہ تعالی عنہ میں شہید ہوئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو عبداللہ کی بیوی صفیہ نے کہا، اللہ تمہاری اولاد کو اسی طرح یتیم کر دے جس طرح تم نے ہماری اولاد کو یتیم کر دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب آپ باہر نکلنے لگے تو اس خاتون نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ بدستور خاموش رہے تو ایک آدمی بولا، امیر المومنین، آپ اس عورت کی بات پر خاموش ہیں؟ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے آپ چپ چاپ سن رہے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم کرے، ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہم مشرک عورتوں کی بات پر بھی چپ رہیں، تو کیا ہم ان عورتوں کی بات پر چپ نہ رہیں جو مسلمان ہیں؟ ایک آدمی نے کہا، امیر المومنین، دروازے پر 2 آدمی ہیں، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عیب جوئی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیکا بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائیں اور کپڑوں سے پکڑ کر گھسیٹیں۔ کیکا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حکم پر عمل کیا۔ محمد بن عریب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کیا۔ وہاں عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا، یہ کون ہے جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ گرامی کی عیب جوئی کرتا ہے؟ پھر اس شخص نے کہا، اے بدترین خلائق، تو مذموم ہے اور حقارت سے دھتکار دیے جانے کے لائق ہے، فوراً خاموش ہو جا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا، اے بدترین شخص، دفع ہو جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین شخصیت کو اذیت دے رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔